کا اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں، اونچا نعرہ حیدری یا علی۔ ماہ شعبان کی نوچندی جمعرات کو 2 رکعت نماز فجر کی طرح ادا کریں۔ الحمد کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ کل پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ سلام کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز دوبارہ اسی طرح سے آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی آپ زیارت پڑھیں، درود شریف کی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اپنی حاجت طلب کریں، آپ کی کوئی سی بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ اس مہینے کی برکت سے اور محمد والے محمد کے صدقے میں آپ کی دعا جو ہے مستجاب ہوگی۔ اور میں نے بڑی کوشش کی کہ جب یہ چاند نظر آیا تو میں آپ سب کو دکھا سکوں، لیکن پہلی کا چاند اتنا باریک چاند ہوتا ہے کہ بہت ہی مشکلوں سے نظر آتا ہے۔ چاند تو کہیں بادلوں میں چھپا ہوا ہے، لیکن آپ سب کو علم پاک کی زیارت کروا دیتی ہوں۔ اور اس علم پاک پر جو پنجہ لگا ہوا ہے یہ وائی بی نے LED لائٹ کا بنوایا ہے، جو کہ بہت خوبصورت لگتا ہے جب اس کو آن کریں۔ السلام علیکم تمام علی والوں کو، یا علی علیہ السلام مدد، محمد والے محمد پر درود و سلام۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو شہزادی کونین جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا آپ سب کو ظہور پر نور پوری دنیا کو مبارکباد ہو۔ اور اس کے بعد جناب اب یہ ہے کہ اتنا بابرکت مہینہ، پہلے رجب کا مہینہ، مولا علی کا مہینہ، اس کے بعد پھر شعبان کا مہینہ، اور خیر سے پھر آمد ہے ماہ رمضان کی۔ تو جتنا ہم سب ان مہینوں کی جو برکتیں ہیں سمیٹ سکتے ہیں ہمیں سمیٹنی چاہیے۔ اور یہ ہے کہ جی یکم شعبان کو، آج تو خیر شب ہے یکم شعبان کی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کل سے پھر نیازیں بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر خیر سے جیسے میلاد جشن وغیرہ جو ہوتے ہیں، ویسے ہوتے یہ میلاد ہے لیکن ہم اہل تشیع زیادہ تر جو ہے نا جشن بولتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ خوشی، ایک میلاد بھی تو خوشی کا ایک لفظ ہے نا، تو جشن ہم لوگ کیوں بولتے ہیں؟ تو جناب یہ ہے کہ آج میں نے وائی بی سے کہا کہ جو ہم اکٹھے جو ہے نا اس ولاگ کا سٹارٹ کرتے ہیں، اور وائی بی سے بات کرتے ہیں۔ جی وائی بی۔ جی السلام علیکم ویورز، سب کو شعبان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور جشن ہم اس لیے بولتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ خوشی کا موقع ہے، اور چونکہ ہماری زندگی محمد والے محمد کے احکام جو انہوں نے دین شریعت دیا، انہوں نے کہا ہماری خوشیوں میں خوش رہو، ہمارے غم میں غم مناؤ، تو ہم اپنی خوشیوں سے بھی زیادہ ان کے دنوں کی خوشی مناتے ہیں۔ تو اس لیے وہ جشن ہی ہے کہ بہت کم خوشیاں ملی ہیں رسول پاک اور ان کی اولاد کو، تو تھوڑی بہت جتنی بھی ان کی زندگی کی خوشیاں آئی ہیں ہم اس کا بس حصہ لیں، اور اس کے خوشیوں کا فضل و برکت سمیٹیں، اپنے گھروں میں لے کے آئیں۔ تو اسی لیے جشن اس لیے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں، ہم صرف روتے نہیں ہیں، ہم خوشی بھی مناتے ہیں، ہمارا رونا بھی ان کے لیے اور ہماری خوشی بھی ان کے لیے۔ تو شعبان کا یہ ہے کہ پہلے 15 دن کے اندر 6 ایسے مبارک دن ہیں، جیسے یکم شعبان ہے، پاک سیدہ کا ظہور ہے، پھر 3 شعبان سید الشہداء ہیں مولا حسین، 4 شعبان کو مولا عباس ہیں، 5 شعبان کو امام زین العابدین، 7 شعبان کو شہزادہ قاسم جو شہید کربلا ہیں، اور پھر 11 شعبان کو شہزادہ علی اکبر، وہ بھی کربلا کے شہید ہیں۔ سب رسول پاک کے نواسے کے بیٹے ہیں، امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، اور کربلا کے نوجوان شہید ہیں۔ تو جہاں ہم ان کی شہادت کا غم مناتے ہیں، وہیں ان کے آنے کی بھی خوشی مناتے ہیں۔
اور 15 शबान को फिर हमारे वक्त के इमाम बक़ीतुल्लाह का ज़हूर का दिन है, बड़ी बाबरकत है। और हमारे जो दूसरे इस्लामी भाई हैं वो इसी शब बारात मनाते हैं, वो भी इबादत करते हैं 15 शबान की रात को। ये भी बड़ी फजल वाली रात है, इस रात को बहुत ज़्यादा बरकत अता होती है। और शबान के महीने में एक दूसरी खुशी भी है कि 9 शबान को जैसे हमारे घर शहजादा अली अकबर का जश्न है, ख़वातीन का मिलाद होगा, तो उससे 3 दिन पहले शहर बानो आ रही है और वो यहाँ रहेगी हमारे साथ 3-4 दिन, जश्न में भी शिरकत करेगी। तो ये महीना इसलिए ज़्यादा डबल खुशी मिलेगी हमें। तो अब तो मेरे ख्याल में आपके व्यूअर्स खुश होंगे कि मैं सही तरह बोला हूँ, क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत कमेंट्स आते हैं। और आज फिर मैंने ब्लैक कपड़े पहने हुए, तो वो मेरी रूटीन है, मुझे ब्लैक कलर पसंद है, तो कमेंट्स का जवाब भी देना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस तरह से है व्यूअर्स के कल यकम शबान को जो यासिर की फर्स्ट कज़न है, खैर उनकी तो अब डेथ हो गई है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। हमारी बहुत ही मोस्ट फेवरेट चांदी आपा, जिन्हें हम कभी भी नहीं भूलेंगे। उनकी शख्सियत इस तरह से थी कि वो जिस जिस शख्स को भी मिलती थी ना, और वो इस तरह से वो मिलती थी, इतना वो प्यार देती थी, ऐसे लगता था कि चांदी आपा हमारी है। हर कोई यही सोचता था, इतनी मोहब्बत उनमें। तो उनकी डेथ को तकरीबन 5 साल हो गए हैं। खैर, जो ये मिलाद है यकम शबान को और 2 शबान को, क्योंकि 2 शबान को शब लग जाती है मौला पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, 3 शबान की, तो इसलिए यकम और 2 शबान को उनकी तरफ से होते हैं। तकरीबन ये जो मिलाद है, मेरे ख्याल से यासिर कितने पुराने होंगे? 35-40 इयर्स, 40 साल हो गए होंगे। 40 साल लाजमी हो गए हैं इन मिलाद को, और वहाँ पे सालाना ये मिलाद होते हैं, और काफी बड़े बड़े जो है जाकरीन उल्मा आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। और उसके बाद 3 और 4 शबान को वाईबी के जो दादा अबू के घर, वहां पर जश्न होते हैं 3 और 4 शबान का, बड़े ताया के घर, बड़े ताया के घर जो है। तो अब इस तरह से है कि मुझे है इनविटेशन है यकम शबान का, तो मैं जरूर जाऊंगी। किस वजह से? चांदी आपा की वजह से। भाई हम तो उन्हें नहीं भुला सकते, और वो जब वो किसी मजलिस में बैठकर और किसी जश्न में बैठकर वो जो नारे लगाती थी ना, उन नारों की आवाज आज भी मेरे कानों में आती है कि वो किस कदर खूबसूरत वो नारे लगाती थी। और शहर बानो छोटी सी थी, शहर बानो को वो इतनी दुआएं देती थी, इतनी दुआएं देती थी, और वो कहती थी कि ऐसे ऐसे दुआएं देती थी कि मैं बैठ के मैं हंसती होती थी। खैर ये सब की दुआओं की वजह से ही है कि माशाल्लाह से शहर बानो अपने घर वाली हो गई है। तो अब ये है कि कल जब मैं जश्न पर जाऊंगी, जो तैयारी होगी वो भी आप सबसे शेयर होगी। वहां पर जाकर तो मैं कुछ इस तरह से शेयर नहीं कर सकूंगी, तो उनकी इजाजत के बगैर बहरहाल जितना भी हो सकेगा आप सबको भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा कि आप इस खुशी में शिरकत करें। तो अब ये कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। है कि नहीं? है। जब आपने शाबान में रोजा रखा नबी की मोहब्बत में, ये खुद कस्द कुर्बतन इल्लल्लाह, मोहब्बत रसूल खुदा से इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन खुदा की कुर्बत हासिल हो रही है। तो जब इमाम सज्जाद फरमाने कि नबी की मोहब्बत में रोजा रखो, तो इसमें खुदा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। फिर दोबारा फरमाने खुदा की जानिब कुर्बत हासिल करने के लिए रोजा रखो, दोनों जुज का जिक्र फरमाने, नबी की मोहब्बत में रोजा रखो और खुदा की कुर्बत के लिए। कोई कहे जाकर सवाल पूछे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से कि मौला, जब आपने कहा कि आपके नाना की मोहब्बत में रोजा रखूं, तो इसमें तो कर्ज कुर्बत आ गई, तो फिर आप अलग से क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि बजात खुद नबी की मोहब्बत अपने मकाम पर एक अहमियत रखती है। One day later. ये सामने इमाम बारगाह में आए हुए हैं लाइटिंग करने के लिए, तो शाम को आप देखिएगा कि पूरा इमाम बारगाह जो है ना जगमगा रहा होगा। इस्तकबाल शबान की बन रही है न्याज गुड़ वाले चावल। ये मैंने नारियल काट लिया है, सफ़ेद ज़ीरा और सब्ज़ इलायची, काली इलायची, और उसके बाद ये इसमें कुछ सौंफ के दाने हैं, कुछ जो है ना लौंग के दाने हैं, और उसके बाद 3 किलो चावल हैं। और ये बन रहा है गुड़ का शीरा,
3 کلو گڑ لیا ہے اور اس کا اب یہ شیرہ بن رہا ہے. شیرہ ہو چکا ہے تیار اور یہ ہے فریز ملائی، وہ بھی اس میں ڈلے گی. اور یہ چاول بھی اب جو ہے نا بوائل کرنے کے لیے رکھ دی ہیں. بس 20 منٹ میں یہ اتنے بوائل ہم نے کرنے ہیں کہ تھوڑی سی اس کی جو کنی ہے نا وہ کچی رہ جائے، بس زیادہ ہم نے اس کو بوائل نہیں کرنا. پہلے چاول بن رہے تھے اس دیگچے میں، لیکن یہ دیگچہ ہو رہا تھا چھوٹا، تو میں نے پھر فوراً جو ہے نا دیگچہ چینج کیا اور اس کے بعد چاولوں کو رکھ دیا دم پر. جب چاول بالکل ہو گئے تیار، اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی بلائی کی بھی، اور پھر جو اس میں نے میوے وغیرہ ڈالے تو اتنی پیاری خوشبو تھی. تو جناب پھر میں نے سوچا کہ اب میرا ٹائم ویسٹ نہ ہو، تو جب میں تیار ہو جاؤں گی تو پھر بعد میں جو ہے نا اس کو میں چاولوں کو سب تقسیم کروں گی. تو اتنی دیر میں نے اپنا میک اپ وغیرہ کرنا شروع کیا. اور یہاں پر جب میری نظر پڑی اپنے وائٹ بالوں پہ، جو گرے ہیئر ہے میرے، مجھے ایک دم یاد ہے کہ اوہ ہو میں نے تو جو ہے نا ڈائی بھی نہیں کیا. یہ لاسٹ ٹائم میں نے ڈائی لیا تھا شہر بانو کی شادی پہ، اس کے بعد پھر مجھے فرصت ہی نہیں ملی کہ میں کلر کروں. تیار ہونے کے بعد چاولوں کا دم کھولا اور اس کے بعد پھر کچھ باکسز بنائے. زیادہ باکسز نہیں بنے، ایسے 6-7 باکسز بنے، اور کچھ میں نے جو ہے نا اپنے نیبرز میں بھیج دیے. اس دفعہ ویسے میں نے زیادہ تر اپنے نیبرز میں ہی بھیجے ہیں کیونکہ مجھے دیر بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور جو ہے نا اتنا ٹائم تھا نہیں. وائی بی سے کہا کہ جی اب آپ نیاز دے دیں، اور آج تو وائی بی نے بڑی تعریف کی نیاز کی گڑ والے چاولوں کی کہ جی بہت مزے کے بنے ہوئے ہیں. تو اب میں جب اپنے کچن سے فری ہو گئی اور سیلون کا چکر بھی لگا لیا، تو اب میں نے تیاری شروع کی کہ جی اب مجھے روانہ ہونا چاہیے. اور یہ میرا بیگ اتنا پیارا بیگ ہے نا، یہ میں نے لیا تھا کربلا سے. اس کا صرف جو ہے نا ایک ایشو یہ ہے کہ اس کا جو سائڈ سے جو رنگ ہے نا وہاں سے یہ بکل نکل جاتا ہے، بار بار مجھے اس میں ڈالنا پڑتا ہے. ٹائیگر پرنٹ میں ہے اور ہر سوٹ کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے. اچھا اب جو اس کا ہک ہے وہ 1 سیکنڈ لگتا ہے جب اس میں رنگ میں ڈالنا ہوتا ہے، لیکن آج جو ہے نا اتنی مجھے دیر ہو رہی تھی کیونکہ مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ جی میں لیٹ ہو گئی ہوں اور میں ٹائم پر وہاں پر پہنچ جاؤں، یہ نہ ہو کہ مجھے دیر ہو جائے. اور ایک اور بھی میں آپ سے یہ لفظ میں ٹھیک کروں گی کہ جی جانا میں نے مظفرآباد کوٹ فقیر تھا، میں نے بولا ہے فقیر کوٹ. تو اب میں آپ سب کو لے کر چلتی ہوں کوٹ فقیر. ہم نے جانا ہے مظفرآباد، جو کہ ہمارے گھر سے تقریباً جو ڈسٹینس ہے وہ ہے 45 منٹس کا، اور پھر آگے ہے فقیر کوٹ، وہاں ہم نے جانا ہے. اچھا پہلے تو گرمیوں میں جو ٹائمنگز ہوتے تھے وہ یہ تھے کہ 3-4 بجے جشن میلاد شروع ہو جاتا تھا اور رات کے 9 بجے تک. لیکن اب سردیوں کی وجہ سے جو ہے نا ٹائمنگز چینج ہیں، دوپہر کے 1 بجے کا ٹائم رکھا ہوا ہے. تو جو تقریباً میرے خیال سے 2 یا 3 ذاکر ہیں اور 2 ہی علماء ہیں. تو میں اب تقریباً 3:30 بجے گھر سے روانہ ہوئی ہوں اور پہنچ جاؤں گی 4:15 بجے تک پہنچ جاؤں گی. تو انشاءاللہ پھر جتنا ہو سکے گا آپ سب سے میں شیئر کروں گی. بس میں نے فٹافٹ پھر نیاز میں نے بنائی اور جو ہے نا تقریباً جتنے گھروں میں تقسیم کر سکتی تھی تو وہ بھی میں نے بھیج دی ہے نیاز. جیسے اپنے نیبرز میں ہی آج میں نے بھیجی ہے، نیبرز میں، اور پھر اپنی بہن کے گھر بھیجی ہے. بس میں نے کہا چلے یہ ہے کہ جتنا کر سکتی ہوں وہی کر لوں. مظفرآباد جانے کے لیے ملتان کا بہت ہی مشہور علاقہ کینٹ چھاونی سے گزر کر جانا ہوتا ہے، اور جو آرمی ایریا ہے وہ بھی یہیں پر ہے، جو کہ واقعی میں بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے. اور جو یہ آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ بھی کچھ لوگوں نے جو پرانے ان کے گھر تھے ان کو رینوویٹ کیا ہے. مظفرآباد جاتے ہوئے راستہ کافی خراب بھی آتا ہے، روڈ کافی خراب ہوئی ہوئی ہے، اور جو ہے نا تقریباً مجھے 40-45 منٹ لگ گئے تھے. کوٹ فقیر تو میں پہنچ گئی اور راستہ بھی میں بالکل بھی نہیں بھولی، میں بلکہ ڈرائیور کو خود ہی میں گائیڈ کرتی رہی. میں اس لیے ڈرائیو نہیں کرتی تاکہ آپ سب کو پھر جو میرے ملتان کے کچھ نظارے ہوتے ہیں وہ بھی دکھا سکوں. جو میرے ملتان کے رہنے والے ہیں جب وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کو خوشی بھی ہوتی ہے. اچھا ہوا اس طرح سے کہ جب ہم لوگ کوٹ فقیر پہنچے تو 20 منٹ کے لیے ہمیں وہاں پہ رکنا پڑ گیا. پہلے ایک ٹرین آئی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ 10-15 منٹ کے لیے آپ اور ویٹ کریں، اس کے بعد پھر آپ جا سکتے ہیں. اور جیسے ہی ٹرینیں گزری ہیں تو
ہماری اب روانگی دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اب آپ کو میں لے کر چلتی ہوں جشن پر، میلاد پر۔ یہ ان کی زمینیں ہیں اور آم کے باغ ہیں۔ اچھا، یہ رہتے لاہور میں ہیں لیکن یہ اپنے جشن کی وجہ سے جو ہے نا پھر ملتان آ جاتی ہیں۔ میری توصیف ہر ایک سپارے میں ہے، میرا دشمن ہمیشہ خسارے میں ہے، میرا ہی نور ہر ایک ستارے میں ہے، ان سے پہلے خدا ہے۔ امام حسین دا صدقہ تسی وستے رہو، بی بی دا صدقہ دونوں لگ کسے دا محتاج نہ ہو، بندے ڈھیر بیٹھے ہو، صلوات دی آواز رہو چی آوے علی وقار ہوں، عصمت کے واسطے بھی میں علی وقار ہوں، بنتے علی ہوں خطبوں کی پروردگار، بنتے علی ہوں خطبوں کی پروردگار ہوں۔ ہم تمہارے سامنے جناب اسد حسنین صاحب جشن تو خطاب فرمائے سے ترائے کہ صاحب الامر کی بیٹی ہے، رسن کیا شے ہے صرف شبیہ نب کا کیا بتاؤں، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کہتے ہیں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارہ امام زینب کا بتاؤں ماتم شاہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ اللہ جانے خدا کو علی سے کتنی محبت ہے کہ وہ جب بھی عزتوں کو اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے، کرتا علی کی حویلی میں۔ کائنات کا ہر عزت دار ملتا علی کی حویلی سے ہے۔ دو بیویاں ہیں جن کی عزت عصمت مآب لوگوں پر واجب ہے، دونوں ماں بیٹی ہیں اور دونوں ہیں علی کی حویلی میں۔ ایک علی کی عزت مآب زوجہ ہے، سلامت ہے، دوسری علی کی عزت مآب بیٹی ہے، اور ان دونوں ماں بیٹی کا آپس میں توجہ فرمائیے گا، جو حکم ہے میں نے اسی جانب سفر کرنا ہے۔ ایک علی کی زوجہ، ایک علی کی بیٹی۔ توجہ میں ان تینوں حصوں کو سمیٹ کے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج جو پہلا حصہ ہے اس جانب مجھے سفر کرنا ہے۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا عجب ربط رکھتی ہے کہ جو کچھ ماں میں ہے وہی کچھ بعین ہی بیٹی میں پایا جا رہا ہے۔ توجہ توجہ ظالمان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ جو اس طرح اور جو حکم دیا تھا بس میں وہاں پر پہنچ گیا۔ اور اب یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں وَحَازَتْ مِنْ صِفَاتِ الْحَمِیدَةِ لَمْ يَجُزْهَا بَعْدُ أُمِّهَا أَحَدًا۔ یہ وہ بی بی ہے جس نے اپنی ماں کی صفتوں کو اپنے اندر ایسے سمیٹا ہے کہ پھر وہ صفتیں اس کے بعد کسی کے حصے میں آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ سلامت ہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ وَحَازَتْ مِنْ صِفَاتِ الْحَمِیدَةِ۔ یہی سوال یوں کہوں کہ اس وقت کے صادق سے بھی ہوا تھا اور صادق آل محمد سے بھی ہوا کہ سیدہ کا نام زہرا کیوں ہے؟ تو دونوں ہستیوں نے یہ فرمایا یہ بی بی کا آسمانی نام ہے، یہ بی بی کا عرشی نام ہے، آسمانی نام ہے۔ کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے خصائص زینبیہ، حضرت آیت اللہ سید نور الدین جزائری الحائری، معروف شخصیت مکتب اہل بیت کی گزری ہیں، انہوں نے جناب زینب پر یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے بی بی کا نام زہرا ہونے کی وجہ بتائی ہے۔ اگر 1.25 لاکھ نبیوں کو لے کر
رسول خدا کربلا آتے ہیں اور امام حسین کو پتہ پکار کے کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب القبۃ السامعہ قد شکرنا لکم، اے بلند و بالا قبے والے حسین، ہم تیرا شکریہ ادا کرنے آئے۔ کیونکہ قبہ امام حسین علیہ السلام کو اسے قبۃ السامعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین کے قبے کے نیچے دعا رد ہو ہی نہیں سکتی اللہ، اس لیے قبۃ السامعہ ایسے کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ رسول آ کر حسین کو کہتے ہیں حسین ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نہ جان آپ نے زحمت فرمائی، 1.25 لاکھ نبیوں کو لے کے سلطان الانبیاء آپ تشریف لائے، آپ نہ تشریف لاتے، کہا نہیں حسین ہمارا حق بنتا تھا، پڑھے جا رہے ہیں تو حسین تیری وجہ سے، اس لیے شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ جب رسول اللہ یہ فرماتے ہیں نا تو اس وقت آقا حسین کہتے ہیں نانا میرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ میری وجہ سے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت بچ گئی، پھر آؤ میرے ساتھ مل کے سارے شام جاتے ہیں، جا کے اس بی بی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو میری محنت نہ بچتی۔ میلاد ختم ہونے کے بعد زیارت پڑھی گئی اور بانی جشن سے سب نے اجازت لی، خداحافظ کہا اور میں بھی گھر کے لیے ہوئی روانہ۔ مجھے بہت زیادہ شیٹکا ہوا تھا، اتنا پین تھا کہ پہلے تو مجھے یاسر نے کہا کہ مت جاؤ، میں نے کہا نہیں بھئی میں نے لازمی جانا ہے کیونکہ بی بی کا جو ہے نا میلاد ہے، جشن ہے، تو میں لازمی جاؤں گی، سال میں ایک مرتبہ تو ان کا یہ دن آتا ہے تو میں لازمی یہ جاؤں گی۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ولاگ میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو کیجیے گا سبسکرائب، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجیے گا۔ کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ جناب سیدہ ہم سب سے راضی ہوں، اپنا بھی خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں، میری بیٹی کو بھی یاد رکھا کریں۔ لو یو آل، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔